65 سالوں میں 8 گھنٹے تو ہم سونے میں گزار دیتے ہیں. اگر ایوریج 8 گھنٹے نکالیں 24 گھنٹے میں سے تو 20 سال تو یہ نکل گئے. ٹھیک ہے جناب, 14-15 سال عقل آنے میں لگے تو وہ بھی نکال دیں, تو بچے تھوڑے سے سال. اب وہ بھی ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گپ شپ کر کے فضول کاموں میں موبائل فون پر گھنٹوں نکال دیے, تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کے جائیں گے؟ وہاں پھر آپ کے پاس نیکیوں کا کتنا خزانہ ہوگا. ہمارے بزرگان دین اس زندگی کو کتنی بڑی نعمت سمجھتے تھے اور کس طرح ایک ایک لمحے کو استعمال کرتے تھے, فضول کام نہیں کرتے تھے, کیونکہ یہ سانسیں چلی گئی پھر تھوڑی آنی ہے. ساری رات بیٹھے, اب ساری رات بیٹھ کر کیا کیا؟ کبھی اکیلے رات کو گھر دوستوں میں بیٹھ کر گھر آتے, پوچھے تو صحیح اپنے آپ سے کہ یہ رات جو گزری, یہ رات میری نیکیوں میں اضافے کا باعث ہوئی یا بیٹھ کر غیبتیں کر کے, کسی کی برائی کر کے, کسی کا مذاق اڑا کر آج رات بھی گناہوں کا ٹوکرا اٹھا کر آیا ہوں. اگر اس کی بجائے 4 تسبیح درود پاک کی, 3-4 تسبیح کلمہ پاک کی پڑھ لیں تو نہ جانے جنت میں کتنے درخت لگ جائیں گے. ذرا مل کر کہیے نا سبحان اللہ. اب کہیے الحمدللہ. اب کہیے اللہ اکبر. 30 سیکنڈ نہیں لگے, اپنی جگہ سے آپ اٹھے بھی نہیں ہیں, پسینہ بھی نہیں بہا, کوئی محنت بھی نہیں کی, مگر آپ کو پتہ ہے کیا کما لیا آپ نے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت. اب سچ بتاؤ کہ جو ساری رات سارا دن جب موقع ملے وقت ضائع کرتا ہے وہ کتنا محروم ہے. اگر آپ ذکر الہی کی عادت ڈال لیں, درود پاک کی عادت ڈال لیں, بہت سارے غم دنیا کے بھی دور ہو جائیں گے, اور جب قیامت کے دن ثواب کے پہاڑ دیکھیں گے نا تو دل باغ باغ ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی فضول باتوں سے بچ کر اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. اب تو ویسے بھی مبارک دن آنے والے ہیں, یہ جو انشاءاللہ آج مبارک ہو مدینے میں چاند نظر آ گیا ہے, تو ذوالحجہ کی آمد مدینہ پاک میں ہو گئی ہے. امید ہے کہ کل رات ہمارے یہاں بھی شروع ہو جائے گی. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم کے نزدیک یہ بڑے مبارک دن ہیں. یہ جو 10 دن ہیں ان کی عبادتیں اور یہ 10 راتیں لیلۃ القدر سے افضل رات کہی گئیں, یہ لیلۃ القدر کے برابر رات کہی گئی. اتنی مبارک راتیں ہیں. تو ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں اللہ کرے کہ ہم روزے بھی رکھیں, رات عبادت میں گزاریں, اور اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول کو, کہ ہر سال یہ جو 10 راتیں ہوتی ہیں ان 10 راتوں میں اللہ کے ولی کی زیارت بھی ہوتی ہے اور اللہ کے ولی کی برکتیں بھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو امیر اہل سنت کل سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ کر رہے ہیں. ادھر ادھر گھومنے سے بہتر ہے کل سے روزانہ فیضان مدینہ جانا شروع کر دیں انشاءاللہ, ہیں وہاں جا کر ان کی برکتیں لوٹیں. وہاں نہیں جا سکتے مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ سنیں. تو مبارک راتوں میں نیکیاں کمائیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. آج انشاءاللہ جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول آپ کو پیش کرنے ہیں وہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر جب بھی بات کی جائے, جب بھی اس کا ذکر کیا جائے تو عاشقوں کے دل تڑپ اٹھتے ہیں, شوق بڑھ جاتا ہے. اور وہ کوئی اور جگہ نہیں کہ جب بھی ذکر مکہ ہو, جب بھی ذکر مدینہ ہو تو دل جو ہے اس کی کلیاں کھل جاتی ہیں. اللہ کریم نے ان دونوں شہروں میں کشش ہی ایسی رکھی ہے کہ جس نے دیکھا ہے وہ بھی تڑپ رہا ہے, جس نے نہیں دیکھا وہ بھی مچل رہا ہے, جس نے 100 بار دیکھ لیا ہے اس کی بھی پیاس نہیں بجھتی, بار بار جانے کو جی چاہتا ہے. تو کیا بات ہے کعبہ مشرفہ کی, کیا بات ہے مدینہ منورہ کی. آج ہم خاص طور پہ کعبہ مشرفہ کی بات کریں گے. دنیا میں کائنات میں سب سے پہلا جو اللہ کا گھر ہے وہ کعبہ مشرفہ ہے. سب سے افضل جو اللہ کا گھر ہے وہ بھی کعبہ مشرفہ ہے, مکہ پاک میں جو موجود ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا خوبصورت انداز میں کعبے کا ذکر کیا. رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماتا ہے بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے, برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اللہ فرماتا ہے اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں. ابراہیم
کہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, فرمایا جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور جو اس کا انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا بات ہے کعبے کی. خدا کی قسم ہزاروں بار تصویر میں دیکھا ہو, بلکہ ہزاروں بار کعبے کی حاضری ہوئی ہو, مگر جب انسان خود کعبے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. اور کعبہ مشرفہ کے سامنے جا کر جو اپنے گناہ یاد آتے ہیں, کبھی کبھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی اوقات لگ پتا جاتی ہے. بندہ اتنا چھوٹا سا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے, تھوڑی دیر تک تو یقین ہی نہیں آتا کہ کیا میں واقعی کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑا ہوں, جہاں خاص رحمت الہی کا ہر وقت نزول ہو رہا ہے. اور سبحان اللہ, یاد رہے کہ کعبہ مشرفہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. جب پہلی نظر میں اس کعبے پہ جائے گی, جب پہلی نظر میں اس کعبے پہ جائے گی, اس کعبے پہ جائے گی, دل جھوم سجائے گا, دل جھوم سجائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, دل کو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. لا بولو لا کعبہ شریف کی 6 خصوصیات. کعبہ شریف اول عبادت گاہ ہے, کعبہ شریف برکت والا ہے, کعبہ شریف تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے, کعبہ شریف میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں, کعبہ شریف مقام امن ہے, کعبہ شریف کا حج کیا جاتا ہے. اور کعبہ شریف کی جو پہلی خصوصیت اس آیت میں بیان ہوئی کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے. حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اب کعبہ شریف موجود ہے, یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا. یعنی ابھی زمین نہیں بنی تھی, اس سے پہلے یہ پیس آف دا لینڈ, یہ جو جگہ ہے جہاں کعبہ ہے, یہ زمین کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے بنایا گیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابھی زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی, اس سے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی طرح تھا. یہاں 2 فرشتے اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے. پھر جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا. یعنی معلوم یہ ہوا زمین پر پہلا گھر ہونا تو بات کی بات ہے, کعبہ شریف پوری دنیا کی اصل ہے, اور زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا, اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی. یعنی یہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں نا, اس کی ابتدا, اس کی سٹارٹ جو ہے یہ کعبہ مشرفہ کے اس پیس آف دا لینڈ, اس زمین کے ٹکڑے سے ہوتی ہے. یہ ہے کعبہ مشرفہ کی شان اولیت. اب یہ کعبے کی تعمیر کیسے ہوئی, یہ کعبہ بنایا کیسے گیا؟ اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ علی جان, کعبہ شریف کا طواف کب سے شروع ہوا, کیسے شروع ہوا اور کیسے کیا جاتا تھا؟ امام زین العابدین نے فرمایا, جب اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, اس وقت فرشتوں نے یوں ظاہر کیا کہ خلافت کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں. بڑی تفصیل ہے اس میں. تو اللہ پاک نے ان کو جواب کیا دیا تھا؟ قرآن میں بھی وہ جواب موجود ہے, قال انی اعلم ما لا تعلمون, بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آپ یقین کریں اس آیت کا, اگر آپ کے ذہن میں یہ آیت رہے نا کہ اللہ وہ جانتا ہے
جو ہم نہیں جانتے. اگر یہ ایمان ہو جائے نا، صلی اللہ علیہ وسلم. رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، ہاں دیکھوں کو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ پاک کا یہ ارشاد سن کر فرشتوں کو لگا کہ شاید اللہ پاک ہم سے ناراض ہے. اب ان فرشتوں نے کیا کیا؟ عرش الہی کی پناہ لی، چہرے اوپر اٹھائے، عاجزی کے ساتھ روئے، 7 سال تک عرش الہی کا طواف کرتے رہے. آخر اللہ پاک نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی اور فرمایا کہ عرش کے نیچے ان کے لیے 4 ستونوں والا زبرجد کا ایک گھر بنایا اور فرشتوں سے فرمایا کہ اس گھر کا طواف کرو. فرشتے اس کا طواف کرنے لگے. اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. یاد رہے کہ فرشتوں کا بھی ایک قبلہ ہے 7ویں آسمان پر کہ جہاں فرشتے طواف کرتے، 7 آسمان سے اوپر عرش الہی کے نیچے. اب کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اب کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ بیت المعمور کی سائز کا زمین میں بھی ایک گھر بناؤ. اب جب یہ گھر تعبیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم دیا کہ جیسے آسمان والے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں تم زمین والے اس گھر کا طواف کرو. تو اب پتہ یہ چلا کہ پہلے انسان تو دنیا میں نہیں آئے، جو یہ جانور اور زمین کی مخلوق تھی نا، یہ کعبہ مشرفہ کا یہ بھی طواف کرتے تھے. ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبے کی عمارت بنائی. یہ بالکل بیت المعمور کی عمارت کی سائز کے برابر تھا. اس وقت کعبہ شریف کا طواف صرف زمینی فرشتے کرتے تھے، مگر اس کا حج زمین اور آسمان کے فرشتے کیا کرتے تھے. یعنی حضرت آدم آئے نہیں ہیں، انسان اس دنیا میں نہیں ہے، کعبہ بن چکا ہے اور فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، فرشتے اس کا حج کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ کعبہ مشرفہ اتنی قدیم عمارت ہے اور اتنی مبارک عمارت ہے. اچھا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کعبہ مشرفہ چلتا رہا، حضرت آدم نے بھی پھر اس کی تعمیر کی، اس کے بعد لوگ اس کا حج کرنے آتے، طواف کرتے تھے. اب کعبہ مشرفہ کے دور میں یعنی اس پورے ٹینیور میں حضرت نوح علیہ السلام کا دور آ گیا. اچھا اس میں اتنا خطرناک طوفان آیا کہ پوری دنیا ہی گویا اس پہ ڈوب گئی. تو اللہ پاک نے اپنے کرم سے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور یہ ہوا کہ کعبے کے اندر جو 2 پتھر تھے وہ جنتی پتھر تھے، یہ مقام ابراہیم اور حجر اسود. یہ پتھر رکھ دیے گئے قریب کے پہاڑ جبل ابو قبیس پر. اچھا جبل ابو قبیس کون سا پہاڑ ہے؟ اللہ آپ کو بار بار مکہ دکھائے، بار بار مدینہ دکھائے. جب صفا سے آپ باہر نکلتے ہیں تو ایک پہاڑ نظر آتا ہے جس پر آج کل محل بنا ہوا ہے. یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام یہ حجر اسود کو اور مقام ابراہیم کو وہاں پر رکھ کر آ گئے. اب طوفان آیا، کعبے کا نام و نشان بظاہر نظر نہیں آتا تھا. اب حضرت ابراہیم کا دور آیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر، کیا کمال کی ہستی ہیں. آپ یقین کریں سارے نبیوں کو ضرور پڑھیں اور سب سے زیادہ تو ہمیں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. مگر نبی پاک کی سیرت کے بعد سب سے زیادہ جس کی سیرت کو پڑھنے کی حاجت ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر، امیزنگ پرسنالٹی. آپ کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی عمر 17-18 سال تھی اور نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا
کہ بتوں کو خدا مانو، اپنے رب کا انکار کرو، اللہ کا انکار کرو. اور آگ کتنی تھی کہ آسمان سے باتیں کرتی ہے. 17-18 سال کے نوجوان کا ایمان اور یقین کتنا مضبوط ہو سکتا ہے. مگر حضرت ابراہیم کوئی عام انسان نہ تھے، آپ چنے ہوئے تھے، آپ خلیل اللہ تھے. آپ نے کہا آگ میں ڈالنا ہے تو ڈال دے، میں نے رب کا انکار نہیں کرنا. کیسا توکل تھا، کیسا یقین تھا. اور جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آج 1 سیکنڈ 1 منٹ آگ میں ہم اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے. حضرت ابراہیم 40 دن تک اس آگ میں رہے، اور جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے. آپ بالکل صحیح سلامت نکلتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ رب نے اپنے خلیل کے لیے اس آگ کو باغ بنا دیا، اس آگ کو گلزار بنا دیا. اللہ اکبر. نوجوانی سے ہی امتحان جاری ہیں، مگر آپ کیا کمال کی پرسنالٹی ہیں کہ ہر امتحان میں کھڑے رہتے ہیں. اور سبحان اللہ، شاعر مشرق نے کیا کمال کی بات کی. ہمارے سامنے بھی کبھی کبھی بڑی آگ آ جاتی ہے، کبھی غموں کی آگ، کبھی مہنگائی کی آگ، کبھی ٹینشن، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی مشکل، مگر ہمارا یقین اللہ پر کمزور ہو جاتا ہے. سنو شاعر مشرق علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ایک شرط ہے، ایمان کون سا چاہیے؟ حضرت ابراہیم جیسا. اللہ پر بھروسہ ایسا ہو جائے نا تو دیکھو آج بھی کیا ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی تمہارے لیے آگ جو ہے وہ گلزار بن جائے گی، مگر پہلے دل میں وہ ایمان تو لاؤ نا. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. آپ کے یہاں شادی آپ کی ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے، آپ کو بیٹے کی بڑی تمنا ہے، آپ دعا کرتے ہیں اور بار بار دعا کرتے ہیں، یا اسمع اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. اسمع کے معنی ہیں سن لے، ایل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اے میرے پروردگار سن لے، اے میرے مولا سن لے. دعا کرتے گئے. 99 ایئرز کی ایج میں اللہ نے آپ کو بیٹا دیا. ذرا سوچو، اس بڑھاپے میں جا کر آپ کو بیٹا ملتا ہے. برسوں کی دعاؤں کے بعد اولاد ملتی ہے. کسی کے یہاں اولاد نہ ہو، 10 سال بعد 15 سال بعد اولاد جب ہو، پوچھو ماں باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے. اس بچے کو تو زمین پہ پیر نہیں رکھنے دیتے. بڑی دعاؤں سے، بڑی منتوں سے آیا ہے. حضرت ابراہیم کی اتنی دعائیں ہیں اور 99 ایئرز کی ایج میں اولاد ملتی ہے. 1 منٹ کے لیے رک جاؤ. دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کے خلیل ہیں. پھر بھی دعا کی قبولیت میں لیٹ ہو رہا ہے، مگر شکوہ نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے. ادھر تو 4 دن دعا کرے تو بولتے میری دعائی قبول نہیں ہو رہی. مزار پہ جا کے دعا کر کے آیا. فلاں بزرگ مدنی قافلے میں کہتے دعوت اسلامی والے جاؤ، قافلے میں گیا، ادھر بھی دعا کی، مسئلہ حل نہیں ہوا. تھوڑے دنوں میں رزلٹ چاہیے، رزلٹ نہ ملے تو اللہ سے ہی ناراض. ارے اللہ کے بندو کدھر گیا تمہارا بھروسہ؟ اللہ نہیں دے رہا، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی نا، یہی میرے لیے اچھا ہوگا. میری ماں مجھے جب کچھ دیتی تھی تو بھی میرے لیے بہتر تھا. ماں روک لیتی تھی، وہ بھی میرے لیے بہتر تھا. میری ماں میرے لیے اچھا فیصلہ کرے تو میری ماں میں، میری ماں کے دل میں مامتا کا پیار ڈالنے والا رب میرے لیے کیسا بہترین فیصلہ فرمائے گا. اللہ پر بھروسہ تو کرو نا. اب بیٹا مل گیا. اب بیٹے کے لیے حکم ہوا کہ اس بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو ایک بیابان وادی میں چھوڑاؤ. کعبہ نہیں بنایا ابھی. مکہ پاک جو 80s میں گئے ہیں، پرانے بزرگ بیٹھے ان سے پوچھو، اس وقت وہاں بھی پہاڑ، ریگستان، بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھیں. اور میں تو بات کر رہا ہوں 5000 سال پرانی، جب کوئی وہاں پر نہیں رہتا تھا. حکم کیا ہوا؟ اپنی زوجہ، اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ. آپ نے اپنی زوجہ کو، اپنے بیٹے کو چند کھجوریں، تھوڑا سا سامان، بی بی ہاجرہ ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، چھوڑ کے آپ جانے لگے. بی بی ہاجرہ کہتی اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آپ نے جواب نہیں دیا. دوبارہ پوچھتی ہیں اے ابراہیم بتاؤ تو صحیح، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. 3 بار سوال کیا، کوئی جواب نہیں. اب پوچھتی ہیں صرف ایک بات کا جواب دے دو، ہمیں جو یہاں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہاں میرے رب کا حکم ہے. کیا ماں ہے، کیا بیوی ہے، کیا والدہ ہے، کیا بچہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. صرف حضرت ابراہیم کا توکل کا لیول وہ نہیں تھا، یہ خاندان ہی نرالا ہے.
اس خاندان کی قربانیاں ہی نرالی ہیں. اب ماں ہے, بیٹا ہے, 2-4 دن تو کھجوریں چل گئی, 2-4 دن تو پانی بھی مک گیا, اب نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, تپتا صحرا ہے, صرف پہاڑ ہیں اور جناب بیابان ہے. اب کیسے بچے کو پالا جائے؟ ماں جس کو بڑی دعاؤں سے بچہ ملا ہے, جب وہ بچہ روتا ہوگا تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اب یہ ماں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ دوڑتی ہے اور پانی ڈھونڈتی ہے, پانی نہیں ملتا, پھر اس پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ آتی ہے, پانی نہیں ملتا. اب اللہ کا کرم دیکھو, اللہ کی عطا دیکھو. وہ چھوٹا بچہ جو ہے, جو بالکل کعبہ شریف کی موجودہ عمارت کے قریب, اس وقت عمارت نہیں تھی, وہ بچہ پیر رگڑتا ہے, روتا ہے. جب بھی بچہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ پیر رگڑتا ہے, پیاس لگی ہے, وہ اس پیر کی رگڑ سے اللہ کریم ایک چشمہ جاری کرتا ہے, ایک ایسا پانی جاری کرتا ہے. آج 5000 سال ہو گئے ہیں, دنیا میں کئی بورنگز ہوئی ہیں, دنیا میں کئی کنویں کھدے ہیں, کھدتے ہیں, پانی نکلتا ہے, 15 20 25 سال میں کنواں بند, بورنگ 2-5 سال میں بند. ارے بورنگ کا پانی ہم ایک گھر والے استعمال کرتے ہیں, وہ کیسا چشمہ ہے؟ دنیا کے کروڑوں لوگ پانی لے کے جا رہے ہیں, وہ چشمہ پھر بھی جاری ہے. وہ کون سا چشمہ ہے؟ وہ زمزم کا پانی ہے. اچھا, یہ لفظ زمزم, یہ بھی بڑی اس کے پیچھے لاجک ہے. اس کا نام کیسے پڑ گیا؟ بی بی ہاجرہ جب آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ پانی جاری ہو گیا ہے, آپ خوش ہوئیں, اب پانی آگے بڑھنے لگا, آپ نے کہا زمزم, اس کے معنی ہے رک جا, رک رک. اب یہ ان کی زبان سے نکلنا تھا, اس کنویں کا نام, اس چشمے کا نام ہی زمزم پڑ گیا. اللہ اکبر. اور اب کیا ہوا؟ چونکہ پانی آ گیا. تو دنیا میں ایک بات تھوڑا سا بچوں کے لیے, جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جیوگرافی کو سمجھتے ہیں, ذرا اس بات کو بھی سمجھو. کبھی دنیا کے نقشے کو دیکھنا, آپ کو دنیا میں وہیں آبادی نظر آئے گی جہاں پر پانی ہوگا. پانی ہے تو زندگی ہے. آپ کو کئی صحرا خالی ملیں گے. بلوچستان کا نقشہ دیکھو, پورا بلوچستان خالی, کیوں؟ پانی نہیں ہے. جہاں پانی ہوگا وہاں آپ کو لوگ نظر آ جائیں گے. پوری دنیا کا نقشہ دیکھیں آپ, اور یہ لاجک ہے. اب پانی ہوا تو قافلے گزرے, پانی نظر آیا, قافلے والوں نے کہا ادھر ہی پڑاؤ ڈال دو, پانی بھی ہے. بی بی ہاجرہ سے پوچھا, آپ نے اجازت دے دی, اور اب ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہو گیا, کچھ لوگ آباد ہو گئے, آبادی بڑھنے لگی. حضرت ابراہیم واپس آتے ہیں. اب حضرت ابراہیم کو حکم دیا جاتا ہے کعبے کی تعمیر کی جائے. آپ نے فرمایا, یا اللہ مجھے تو نہیں پتا کہ کعبے کی دیواروں کی ڈائمنشن کیا ہے. آج کوئی 200 گز کا 500 گز کا پلاٹ لیتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ ایک سائٹ پلان ملتا ہے کہ بھائی آپ کے پلاٹ کی سائز یہ ہے, فرنٹ اتنا ہے, سائڈیں اتنی ہیں, اس سے آگے پیچھے مت ہونا ورنہ برابر والا کلیم کر دے گا. ایسا ہی ہے نا. اب یہ کعبے کا پلاٹ بنانا تھا, کعبے کی تعمیر کرنی تھی, سائٹ پلان تو تھا نہیں. حکم یہ ملا کہ اے ابراہیم اسی بنیاد پر کعبہ بناؤ جہاں حضرت آدم نے بنایا تھا, اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا, اور بالکل بیت المعمور کی سیدھ میں بنانا ہے. 1 انچ کم نہیں, 1 انچ زیادہ نہیں, مگر there is no site plan. بنے گا کیسے؟ اللہ اکبر. میرے رب کی قدرت نے کیا انتظام کیا, ایک بادل بھیجا, وہ بادل آتا ہے, حضرت ابراہیم اس بادل کے ساتھ چلتے ہیں, وہ بادل جا کر ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے. اب ارشاد ہوتا ہے, اے ابراہیم اس بادل کے سائے کے تحت جو باؤنڈری بن رہی ہے یہی کعبے کی سائز ہے, یہاں کعبے کی تعمیر شروع کر دو. اب حضرت اسماعیل سے آپ نے کہا, تھوڑے بڑے ہو گئے تھے حضرت اسماعیل, اب آپ بڑے ہو گئے نا, پہلے تو چھوڑ کر گئے تھے, اب تھوڑے بڑے ہو گئے. آپ نے کہا پتھر اٹھا کے لاؤ. اب وہ پتھر اٹھا کے لاتے, آپ جو ہے پتھر لگاتے جاتے. اب پتھر اتنے ہو گئے کہ آپ کی سائز سے اونچے ہونے لگے, تو اب دوبارہ پتھر اٹھانے. اچھا پتھر کہاں سے لاتے تھے؟ جبل ابو قبیس سے, جس پہاڑ کا میں نے آپ کو ذکر کیا. تو وہاں حضرت جبریل آ گئے اور انہوں نے حضرت اسماعیل کو کہا کہ یہ 2 پتھر لے جاؤ اپنے بابا جان کو دے دو. اب وہ 2 پتھر کون سے تھے؟ وہ 2 پتھر مقام ابراہیم کا پتھر اور حجر اسود کا پتھر, اور یہ جنتی پتھر ہیں. یاد رکھنا, جو مکے گیا ہے مقام ابراہیم کو دیکھا ہے یا حجر اسود کو دیکھا ہے, گویا اس نے جنت کا نظارہ کیا ہے, جنت کے پتھر کو دیکھا ہے. انشاءاللہ اللہ نے یہ بھی دکھایا ہے, اللہ جنت بھی دکھائے گا انشاءاللہ. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھے میرے مصطفیٰ نے, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھے میرے مصطفیٰ نے. اے
حجر اسود تیرا مقام، بولو حجر اسود تیرا مقام، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم نے ایک پتھر رکھا مقام ابراہیم اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے کیونکہ دیواریں اونچی ہو گئی تھی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، ابھی یہ مسجد ہے ماشاءاللہ گراؤنڈ +2-3 بنی ہوئی ہے، جب تک زمین پر دیواریں تھی مزدوروں نے لگا لی ہوں گی، جب اوپر دیواریں ہوئی تو کوئی لفٹ لے کر گئی ہوگی نا، لفٹر چاہیے ہوتا ہے، لفٹ چاہیے ہوتی ہے، کرین چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، کعبے کی دیوار اونچی ہوتی گئی، مقام ابراہیم بھی اونچا ہوتا چلا گیا۔ اس پتھر نے لفٹ کا کام کرنا شروع کیا، جب دیوار نیچے والی بنانی ہوتی وہ نیچے آ جاتا، جب اونچی بنانی ہوتی وہ اونچا ہو جاتا۔ کعبے کی تو تعمیر ہو گئی، مگر اس پتھر نے ایک تبرک کیا لے لیا کہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنے اوپر سمو لیے۔ جس پر نبی کے قدم کو سجایا، جس پر نبی کے قدم کو سجایا، اپنی نشانی کے بتایا، محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر، محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رکھا، واقعی یہ کمال ہے۔ آپ کو پتہ ہے مقام ابراہیم کا جو یہ معجزہ ہے نا حضرت ابراہیم کا، اس کو کتنے ٹائم ہو گیا؟ اس کو کم و بیش 5000 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب 5000، اچھا یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے، ایک بہت خوبصورت سا باکس بنا ہوا ہے مقام ابراہیم کے اوپر، یہ 200-400 سال پہلے بنا ہے، پہلے نہیں تھا۔ یعنی یہ ہزاروں سال کھلے آسمان تلے رہا ہے، یعنی 5000 بارشیں ہوئی ہوں گی، 5000 طوفان، 5000 سردیاں، 5000 گرمیاں گزری ہیں، عمارتیں ختم ہو جاتی ہیں، نام و نشان 200-400-500 سال میں کھنڈر بن جاتے ہیں، مگر سبحان اللہ، اللہ نے کیسا محفوظ رکھا ہے کہ آج 5000 سال بعد بھی پاکستان سے جانے والا حاجی بھی اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان بلکہ انگلیوں کے نشان بھی دیکھ سکتا ہے، محفوظ رکھا۔ جس پر نبی کے قدموں کو سجایا، جس پر نبی کے قدموں کو سجایا، اپنی نشانی کے بتایا، محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر، محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مقام ابراہیم کی شان تو بیان ہو رہی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کے لیے جگہ بناؤ، اپنے سجدوں کے لیے جگہ بناؤ۔ اللہ اکبر، اس کے قریب نماز پڑھیں تو افضل ہے۔ علماء نے بڑے عشق والی بات لکھی ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم لگ جائیں وہ مبارک ہے، تو جس جگہ ابراہیم کے آقا جلوہ فرما ہو، ابراہیم کے بھی مولا ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہو، وہ قبر منور اور وہ خاص جگہ جو نبی پاک کے جسم اطہر سے لگ رہی ہے، اس کا مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہو۔ مدینہ اس لیے اغتار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے اغتار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا کے رہتے ہیں میرے آقا، میرے سرور مدینے میں۔ کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی، اب حضرت ابراہیم کو آرڈر دیا گیا، حکم دیا گیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ،
اب مکے میں تو لوگ بہت تھوڑے رہتے تھے اور حکم یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو بلاؤ. اب تھوڑی دیر پہلے لائٹ کا کوئی پرابلم ہوا, مائک بند ہوا تو پیچھے والوں کو میری آواز نہیں جا رہی تھی. ہم محتاج ہیں اسپیکر کے, سیٹلائٹ کے. ابھی ہو سکتا ہے یہ بیان لائیو چل رہا ہو سوشل میڈیا پر تو دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے, لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے نا. مگر آؤ میں بتاتا ہوں 5000 سال پہلے کیسا روحانی سیٹلائٹ کا انتظام اللہ کریم نے کیا. حضرت ابراہیم نے کہا مولا میری آواز لوگ کیسے سنیں گے؟ ارشاد ہوا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے, ہمارا کام اسے پہنچانا ہے. حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے, اسی پہاڑ پہ, ویری ہسٹوریکل ماؤنٹین, کمال کا پہاڑ ہے, بڑے واقعات ہیں جبل ابو قبیس کے اوپر. اب حضرت ابراہیم پھر اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہاں جا کر آپ نے لوگوں کو اللہ کے گھر کے لیے بلایا, حج کی دعوت دی. اب سنیے اللہ کریم نے اس آواز کو کیسے پہنچایا. دنیا میں جتنے لوگ تھے اس وقت, پوری دنیا میں, سب نے حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا. صرف لوگوں نے نہیں سنا, ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا. باپ کی پشت میں, ایک تو ماں کے پیٹ میں بچہ کب ہوتا ہے؟ جب حمل ٹھہر جائے. مگر ایک اللہ کی شان دیکھیں کہ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی پشت میں ان کی اولاد موجود ہے, اس کی پیٹھ میں اولاد ہوتی ہے, مرد کی پیٹھ میں اس کی اولاد ہوتی ہے. تو باپ کی پشت میں اولاد نے سنا, بلکہ سنو عالم ارواح میں جو روحیں تھیں ان روحوں نے بھی اس آواز کو سنا. اور پھر اس وقت انہوں نے جواب دیا, روحوں نے, بچوں نے, موجود انسانوں نے لبیک کہا. علماء کہتے ہیں, روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم کی اس صدا پر جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کرے گا, جس نے 2 بار لبیک کہا تو 2 بار حج کرے گا, جس نے جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا. اے حج کرنے والوں تمہیں مبارک ہو, اور اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہزاروں سال پہلے ہماری روح کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ حضرت ابراہیم کی اس پکار پر لبیک کہا. تو سبحان اللہ, یہ ہے کعبہ مشرفہ. مگر کعبے کے ساتھ کعبے کی عزت میں مزید اضافہ کیسے ہوا؟ اللہ اکبر. یاد رہے مسلمان جب مکے میں تھے, نبی پاک جب مکے میں تھے تو کعبے کی طرف ہی رک کر کے مسلمانوں کا قبلہ تھا, نمازیں ادا ہوتی تھی. مگر جب مسلمان مدینہ منورہ آئے, ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے, تو اب کیا ہوا؟ اب کعبے کی تبدیلی کا حکم ہوا. یہ بڑا پیارا واقعہ ہے, بڑا عشق والا واقعہ ہے. ہوا یہ کہ مسلمان ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے اور بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز کا حکم دیا گیا, تو یہودی جو تھے وہ مدینے کے, وہ مسلمانوں پر طنز کرتے تھے. وہ کہتے کہ تمہارے نبی دین تو نیا لائے ہیں مگر کعبہ تو ہمارا ہی ہے ان کا, تم بھی بیت المقدس کی طرف رک کرتے ہو, وہی ہمارا بھی قبلہ ہے. مسلمانوں پر طنز کرتے تھے. اب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آقا علیہ السلام کے قلب اقدس پر تھوڑا سا رنج گزرا. اللہ اکبر. قلب مصطفیٰ پر رنج گزرے, ملال گزرے, یہ رب کو کب گوارا ہے. اچھا, اللہ کے حبیب چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہی کر دیا جائے, مگر اللہ کی رضا تھی, اللہ کا حکم تھا, تو نمازیں پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف. اب ایک دن ایسا آیا مدینہ منورہ میں, 17 مہینے ہو چکے تھے, نبی پاک ظہر کی نماز سے پہلے بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں, بار بار چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں. آئے ہائے ہیں سبحان اللہ. قرآن پاک کی جو میں آیت سنانے جا رہا ہوں نا, اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو کس پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجهك في السماء. علیہ وسلم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول. اے محبوب, ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. قد نرا تقلب وجهك في السماء, یعنی اس ادا کو بھی رب نے بیان کر دیا کہ اے محبوب تمہارا جی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کر دیں. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں نعت کیوں پڑھتے ہو؟ آؤ دیکھو قرآن میں رب نے کیسے محبوب کی نعت بیان فرمائی ہے. دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے, دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے, آپ دی تعریف وچ سارا قرآن پڑھ کے تو ایک جیڑا بھر سی سارا
आओ कुरान से नात सुनो ना। ऐ महबूब हम बार बार देख रहे हैं तुम्हारा आसमान की तरफ सर उठाना है। अब आगे जुमला सुनो, कुरान का लफ्ज सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, अल्लाह फरमाता है तो जरूर हम तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी खुशी है। उलमा ने कमाल की बात लिखी, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ऐ महबूब उस किबले की तरफ रुख कर लो जिसपे रब का हुक्म है, नहीं नहीं, अल्लाह फरमाता है महबूब जहां तुम्हारी खुशी है वही तुम्हारा किबला कर दिया जाएगा। और अब हुआ क्या जरा सुनो, बड़ी अमेजिंग बात है, बड़ी कमाल की बात है। आपकी मस्जिद में नमाज का टाइम बदलना हो तो 1-2 दिन पहले ऐलान करना पड़ता है कि जनाब अब अगले दिन से 10 मिनट पहले नमाज होगी, 10 मिनट बाद नमाज होगी। अरे नमाज का टाइम बदलना हो तो 1 दिन का टाइम लेते हो, यहां तो किबला बदलना था, डायरेक्शन बदलनी है। अरे जनाब जोहर की नमाज से पहले ऐलान हो जाता, वही आ जाती कि ऐ महबूब नमाज जोहर आज से काबे की तरफ पढ़ो, या फिर जोहर में ऐलान होता कि असर में जनाब अब काबे की तरफ पढ़ेंगे। नहीं, महबूब का जी चाह रहा है, ताखीर नहीं होनी चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने जोहर की इमामत शुरू कर दी, 2 रकातें बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ा दी हैं, और अब दौराने नमाज वही आती है। दौराने नमाज हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और कहते हैं फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, फरमाया कि अब तो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर दो। अब नबी पाक बैतुल को मुकद्दस की तरफ इमामत कर रहे हैं, जरा समझिएगा बात को। मिसाल के तौर पे अगर मैं इमामत कर रहा हूं, मैं नमाज पढ़ा रहा हूं और मेरा किबला, मेरा रुख यूं है, अब नमाज के दौरान राइट थोड़ा सा यूं टर्न करना इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न करना भी इतना मुश्किल नहीं है, सफ़ों वाले भी पीछे सेट हो जाएंगे। मगर बैतुल मुकद्दस और जो काबे की डायरेक्शन मदीना मुनव्वरा में थी ना, वो ऐसे नहीं था कि थोड़ा राइट ये थोड़ा लेफ्ट होना था। अगर बैतुल मुकद्दस इस तरफ है तो काबा इस तरफ है, 180 डिग्री का राउंड अबाउट था, टर्न अबाउट था। अब नबी पाक ने 2 रकतें फरमा दी हैं, नमाज अदा हो गई है, कोई ऐलान नहीं हो रहा, नमाज को रोककर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। नबी पाक को हुक्म आता है, अल्लाह के हबीब अपना रुख बदल देते हैं। मगर कमाल तो सहाबा का था ना, असल मकसूद क्या है, दिखाना मकसूद ये था कि जोहर की नमाज से पहले ऐलान हो जाता कि सुनो मेरे सहाबा, वही नाजिल हो गई है, आज से मुबारक हो, काबा हमारा किबला होगा, सब रुख उधर कर लो। सारे सहाबा कर लेते, मगर कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई ऐलान नहीं है, 2 रकतें अदा हो गई हैं, दौराने नमाज ये हुक्म आता है, मेरे आका ने रुख तब्दील किया। किसी सहाबी ने सवाल नहीं किया कि हुजूर क्या कर रहे हैं, सब ने अपना रुख तब्दील कर लिया। ये पैगाम है सारी दुनिया को कि इताअत करनी है तो कैसे करनी है, फरमा बरदारी करनी है तो कैसे करनी है, रसूल पाक के हुक्म को मानना है तो कैसे मानना है। हर हुक्म में लॉजिक तलाश करने वाले, हर हुक्म में वजह पूछने वाले कि जनाब इस्लाम में ये हुक्म क्यों है, ये सुन्नत क्यों है, जनाब ये उसूल क्यों है, अरे हमारी औकात क्या है। जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया तो हमारा काम लब्बैक कहना है। वो पंजाबी लोग बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं असी मन्नण वाले, असी सोचण वाले नहीं, असी मन्नण वाले हैं। हाँ, तो मानने वाले बनो और सहाबा के इस अमल से सीखो कि सब सहाबा ने अपना रुख तब्दील किया और नमाज अदा होती है। कैसी निराली नमाज है, 2 रकतें बैतुल मुकद्दस की तरफ, 2 रकतें काबे की तरफ, और उस दिन से आज तक मुसलमानों का किबला जो है वो काबा हो गया। एक और बड़ी इश्क वाली बात उलमा कहते हैं, फरमाते हैं जब नबी पाक बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे 17 महीने, उन दिनों में कोई काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़े उसकी नमाज नहीं होगी। ऐसा ही है। और अब नबी पाक ने काबे की तरफ रुख कर लिया, अब कोई बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़े उसकी नमाज नहीं होगी। तो पता क्या चला कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। अरे जिधर अल्लाह के हबीब की रिजा है उसके पीछे चल पड़ो, क्योंकि वही रब की रिजा है। और सैयदी आला हजरत यही बात तो इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की रिजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की बात तो सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। आप कहती हैं माँ उरा रब्बका इल्ला युसारिउ फी हवाका, कहते या रसूल अल्लाह मैं आपके रब को देखती हूं कि वो हुजूर की ख्वाहिश पूरी करने में बड़ी जल्दी फरमाता है। हुजूर आपके दिल में बात आती है, आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। सुनो, ऐसा नहीं कि ये एक बार ही हुआ कि जब नबी पाक के दिल ने चाहा तो काबा
کعبہ قبلہ کر دیا گیا، بلکہ سرکار ہی کی خوشی کے لیے، میرے آقا کی دل کی رضا کے لیے ہم پر جو 50 نمازیں فرض تھیں وہ 5 کر دی گئیں۔ آپ ہی کی خوشی کے لیے بدر اور حنین کے اس غزوے میں فرشتے مسلمانوں کی مدد کو اترے، میرے آقا کی خوشی کے لیے آپ کو معراج کی سیر کروائی گئی، آپ کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے ہم امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک کی خوشی کی وجہ سے ہم پل صراط سے آسانی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ ہم کیوں کیسے گزریں گے، یقیناً پل صراط بڑا مشکل پل ہے، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر اعلیٰ حضرت کا نبی پاک پہ یقین دیکھو، نبی پاک سے محبت دیکھو، کہتے رضا ڈرتے ہوئے نہیں، رضا گھبراتے ہوئے نہیں، رضا لرزتے ہوئے نہیں، ارے پل صراط سے گزریں گے مگر وجد کرتے ہوئے گزریں گے۔ کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سہارا وہ کعبہ ہے، سر بولو سہارا وہ کعبہ ہے، حسنین کا نانا وہ حسنین کا نانا طیبہ طیبہ حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا بولو حسنین کا نانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کیوں وجد کیوں کریں کہ ہے رب سلم صدائے محمد، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی پل کے کنارے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کعبے کی عزت میں جس ہستی نے اضافہ کیا وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کیونکہ یہی وہ کعبہ تھا جس میں 360 بت تھے، معاذ اللہ ننگا ہو کر لوگ ناچ کرتے تھے، تالیاں بجا کر طواف ہوتا تھا۔ نبی پاک تشریف لائے، اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو باہر نکالا اور میرے آقا نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا اور وہاں انہوں نے اذان دی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو عروج نصیب ہوا۔ اللہ کریم کعبے کی رونقوں میں اور اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی بار بار کعبہ مشرفہ کی حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور طواف کعبہ کر کے حج کر کے پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو ہمیں لندن و پیرس کے خواب نہیں، ہمیں دنیا کے نظاروں اور بےہودگی کی محفلوں کی رعنائیوں سے نکال کر ہمیں مکے مدینے کی یاد میں رلانے والا کام کرتا ہے، ہمارے دلوں میں عشق رسول کو اضافہ کرتا ہے۔ اور واقعی سچی بات بھی یہ ہے کہ ساری دنیا دیکھی، مکہ پاک اور مدینے جیسی جگہ اور کوئی نہیں، وہاں خاص رحمت الہی ہے، وہاں خاص سکون قلب ہے۔ بار بار دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ اس در کی حاضری عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کریم نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے، اور اس ماحول کی برکتیں یہ رہیں گی کہ آپ مکے مدینے کی یادوں میں رہیں گے، عشق رسول میں رہیں گے، دنیا کی گندی لذتوں سے دور رہیں گے۔ اور دوسری بات، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، چونکہ یاد رمضان اجتماع ہے۔ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں، باہر بھی کھڑے ہیں، کہ 1.5 مہینہ پہلے، اب 2 مہینے ہو گئے تقریباً، 2 مہینے پہلے آپ سارے نمازی تھے، 2 مہینے پہلے آپ سارے نمازی تھے اور 5 وقت کے نمازی تھے، صرف نماز نہیں پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے۔ اب کیا ہو گیا 2 مہینے میں کہ ہم میں سے بہت سارے اب نماز نہیں پڑھ رہے، بہت سارے مسجد نہیں آ رہے؟ تو کوئی وجہ تو بنی ہوگی نا، یا تو میں سست ہو گیا، یا شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، یا میں شیطان سے ہار گیا، حالانکہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں کیونکہ میں نے رمضان میں پڑھی ہے۔ تو یہ اجتماع ہمیں واپس بلایا گیا ہے کہ جو پلک نکل گیا ہے نا، واپس لگا لو، جو روحانیت کا پلک نکل گیا ہے، جو نورانیت کا نکل گیا ہے، جو کنیکشن لوز ہو گیا ہے، جو مسجد سے دوری ہو گئی ہے، ایسا نہ کرو۔ پھر مبارک مہینے آ گئے، پھر مبارک لمحات آ گئے، ارے ان دنوں تو ساری دنیا حج کرنے اور قربانی کر رہی ہے، اللہ کی رحمتیں لوٹ رہی ہے، اور تمہاری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کیسے ہوگا یہ؟ نہیں، آج سارے پکی سچی نیت کریں، جس کی پکی نیت بنتی ہے وہ نیت کرے گا کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی،
زوردار نعرہ لگائیں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اور انشاءاللہ اب گناہوں بھرے دوستوں سے دور رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اب جو قضا ہو گئی ہے اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی، حساب کر کے اس کو ادا بھی کرنا ہوگا۔ اور سبحان اللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں 3 دن 12 دن 30 دن، لوگ گرمیوں میں ادھر ادھر گھومنے جاتے ہیں، بھئی کیوں جاتے ہو، قافلے میں ہی چلے جاؤ، انشاءاللہ اللہ کے گھر میں بھی رہو گے، برکتیں بھی ملیں گی، نیکیاں بھی کما کے آ جائیں گے۔ اب تو ہمارے قافلے بھی کراچی سے بعض اوقات کشمیر اور اسلام آباد اور اس طرف بھی جاتے ہیں، تو آپ کے علاقے سے بھی امید ہے قافلے جا رہے ہوں گے، تو ساتھ ہو جائیں انشاءاللہ، تو نیکیاں بھی لوٹیں گے، برکتیں بھی لوٹیں گے، مدنی قافلے میں جائیں گے اور ایک دن آئے گا مدینے بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آخر میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے فرید بھائی کا اور آپ کی مسجد کی انتظامیہ کا۔ مجھے ہمارے جو عرفان بھائی بتا رہے تھے کہ کافی عرصے سے اس مسجد کے لیے ارشاد حکم ہو رہا تھا تو میں نہیں آ پا رہا تھا جدول کی وجہ سے، تو آج میری حاضری ہوئی اور بہت اچھا لگا۔ اللہ کریم آپ سب کے ان انتظامات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز وجل مسلمان ہیں۔ مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کسی پیر کامل سے دنیا میں مرید ہو جایا جائے۔ الحمدللہ شیخ طریقت آفتاب قادریت مہتاب رضویت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ عالیہ قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں، اور قادری سلسلے کی تو کیا ہی بات ہے، قادری سلسلے کے عظیم پیشوا حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بھی بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ الحمدللہ اس وقت رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی صلی اللہ الباری ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ انہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی طرف سے اجازت ہے کہ یہ امیر اہل سنت کے سلسلے میں بیعت کروا سکتے ہیں۔ میں ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہم تمام اسلامی بھائی کو توبہ بھی کروا دیں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سلسلے میں داخل فرما دیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھا مجھے یہ بھی حکم ملا کہ آپ آ رہے ہیں تو ملاقات بھی فرمائیں، تو میں ملاقات کی نیت تو کرتا ہوں، لیکن اگر صحیح انتظام کے ساتھ آپ کریں گے، کوئی شور شرابہ دھکا وغیرہ نہیں لگائیں گے تو میں ملاقات کروں گا۔
کیونکہ ہم ثواب کمانے آئے نا، اللہ کی رضا کے لیے آئے. اب اللہ کے گھر میں ہی دھکے دے رہے ہیں تو پتہ چلا ثواب تو نہ ملا، بیان بھی سنا، نیکیاں کمائیں، کسی کا دل دکھا دیا. ہمارے یہاں بزرگ بھی کچھ بیٹھے ہیں، تو اگر بزرگ تشریف لائیں تو ان کو پہلے آنے دیجیے گا، اور میں سب سے مل کے جاؤں گا نہیں جب تک سب سے ملاقات نہ ہو. لیکن آپ سکون سے ملیں گے. ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے نعت خواہ ہیں، نعتیں بھی پڑھتے رہیں گے، تو ہم انشاءاللہ ملاقات کریں گے. اب پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں، صلاۃ والسلام ہوگا، اور پھر جو ملاقات کرنا چاہیں وہ انشاءاللہ ملاقات کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ، آج تیرے گھر کا ذکر ہوا، کعبے کا ذکر ہوا. ہم میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے اب تک اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھا نہیں، اور اللہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ بھی ترس رہے ہیں. خوش نصیب احرام پہن کر مکہ پاک کے لیے روانہ ہو گئے. حج کے لیے تو نے انہیں بلایا. اے اللہ، اب بھی کچھ دن باقی ہیں، تیرے خزانوں میں تو کمی نہیں. صورت بنا دے میرے مولا، کوئی ایسا کرم فرما دے کہ اسی سال ہمیں حج نصیب ہو جائے. اور اے اللہ، جب تک زندہ رہیں ہر سال میں کئی بار مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضریاں ہمارا مقدر فرما دے. اے اللہ، جو یہاں بھائی بیٹھے ہیں جو دعا میں لائیو شامل ہیں، ان میں جو جس پریشانی میں ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے. کئی لوگوں نے میسج اور پرچیوں کے ذریعے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے. اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرنے والے، ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. جو گھروں میں ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں، اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما. کینسر کے مریضوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ، بلڈ پریشر کے مریضوں کو شفا عطا فرما. شوگر کے مریضوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ، ڈائلسس جن کا ہو رہا ہے انہیں شفا عطا فرما. کئی لوگ ہاسپٹل میں ہیں، کوئی وینٹیلیٹر پر ہے، کوئی بے ہوش ہیں، ان کے ہوش میں آنے کا انتظار ہے. اے شفا دینے والے، اپنے خزانوں سے شفائے کاملہ عطا فرما. اے رب کریم، ہمارے جسمانی امراض سے بھی ہمیں شفا عطا فرما، گناہوں کے امراض سے، روحانی امراض سے بھی شفا عطا فرما. اے پروردگار عالم، تیرے خزانوں میں کمی نہیں. اے اللہ، ہم سب کے روزی روزگار میں، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ، تمام بے اولادوں کو حضرت ابراہیم کی اس دعا کے صدقے جس کے صدقے تو نے انہیں اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، سب کو ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والی اولاد عطا فرما. اے اللہ، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے. جو جس پریشانی میں ہے آج کے اس اجتماع پاک کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دے. اس علاقے پر، اس محلے پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. شہر کراچی کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما. اس مسجد کو شاد و آباد فرما. اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. اللہم ربی یسر ولا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شاعت پیدا ہو سلام مجھ سے کے قدس کہے حارسہ مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. ملاقات کے لیے آپ الٹی جانب کی تشریف لائیں. انشاءاللہ بآسانی اگر لائن آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ بآسانی ملاقات ہو جائے گی. آپ تمام اسلامی بھائی یہاں سے
راستہ کلیئر کر دیں اور جانے کے لیے راستہ آسان فرما دیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا بلا تم سے نہا ہو بلا جب خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطا وار اپنے ہی دامن میں لو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود
اے کاش تصور مدینے کی گلی ہو، الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مسجد حاجیانی زیتون زیر تعمیر ہے۔ تعمیراتی کام کا بہت بڑا حصہ ابھی باقی ہے۔ تمام اسلامی بھائی طرز ہے کہ اس تعمیراتی حصے میں خوب حصہ ملاتے جائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، تمام اسلامی بھائی حاجیانی زیتون مسجد کے لیے خوب حصہ ملاتے جائیں۔ اے کاش تصور مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش سارا